اس کے بعد جناب سی ایم ابراہیم صاحب کے فرزند جناب سی ایم فیض صاحب دامہ اقبالہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مختصر سے چند کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، اسٹیج پہ جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے سے پہلے بہت ہی بہترین اندازے سے ایک نظم کے حضرت کے بارے میں اور ان کے جس حساب سے انہوں نے اپنی یعنی دو زندگی کی عروج کے لیے، ایک دنیاوی عروج کے لیے، اور ہم کوشش یہ بھی کریں مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ آج میری حضرت کے ساتھ زیادہ رابطہ کم تھا، بہت ہی کم رابطہ تھا حضرت کے ساتھ، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ آج ایسے ایک مقام پر اور موقع پر کہ نوجوانوں کو آج ایک بک کے ذریعے سے، اس خطاب کے ذریعے سے کہ حضرت اعلیٰ کا کس حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا تھا۔ یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، وہ سب حضرت کے ساتھ رابطہ رکھ کر، ان کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ بات چیت سے ان کو ان سے بہت زیادہ معلومیات حاصل کیے تھے۔ لیکن نوجوانوں کو، خاص کر میری جو نسل ہے، ہمارا رابطہ حضرت کے ساتھ کم تھا، لیکن اس بک جو خطاب آج لکھے ہوئے ہیں وسیم صاحب، میں مبارکبادی دیتا ہوں آپ کے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت جو بک آج لکھی ہے، اس میں محنت اور اس کے پیچھے جو ارادہ محروز صاحب نے کیا کہ عمارتیں ٹوٹ جائیں گی، دولت ختم ہو جائے گی، کہی ہوئی بات بھول جائے گی، لیکن کلام جو ہے وہ تا قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ اور یہ اس سے بڑا دلیل قرآن اور حدیث سے ہمیں آج ملتا ہے کہ 1400 سال بعد بھی قرآن حدیث کی دلیل جو آج بھی ہے، آنے والی پیڑھی کو یہ ایک اس کی دلیل ہے۔ الحمدللہ یہ خطاب کے ذریعے سے حضرت چند بات جو کلمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ قوم و ملت میں اتحاد رہے، اور اس دارالعلوم مرکز سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اساتذہ اور طلبہ، اپنے دل میں، اپنے سینے میں جو قرآن شریعہ کو لے کر سارے معاشرہ میں جو بات 1400 سال کی حدیث ہے، آپ اس کو لے جا کر قیامت تک وہ بات پھیلاتے رہے۔ اس دارالعلوم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان سے میں فرداً یہ التجا ہے، اور جو آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ ایک بچے کو تعلیم اگر ماں باپ دیتے تھک جاتے، دنیاوی تعلیم، لیکن اساتذہ تعلیم دنیاوی نہیں لیکن اخروی تعلیم بھی جو کلام 1400 سال پہلے دیا گیا ہے، بلکہ یہ زندگی کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی آپ کو تیار کر رہے ہیں اور معاشرے کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ آپ سب کو الحمدللہ اللہ فرداً آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے اولیات کو سب کو اللہ مغفرت دے، اور آپ کی جو جد و جہاد ہے، کوشش ہے، آپ کو اللہ ہمت دے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کلام مٹتی نہیں ہے، اور ہم جس قوم کی بنیادی وہی اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس پہ، یعنی ہماری قوم اس پہ توجہ ہٹ رہی ہے۔ تو گزارش اور کوشش ہماری ہم سب کی یہی رہی ہے کہ ساتھ مل کر جس قوم کی تعلیم کی تاثیر کو ہم بڑھائیں، مستقبل کو صحیح کرے، اور دونوں جہان کی دعا اللہ ہم سب کو دنیا اور اخروی زندگی کو ہمارے سنوارے، کیونکہ اللہ
وما تشاؤون الا من یشاء اللہ، یہ آپ نہ بھولیں۔ ہم جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ہماری کوشش بھی رہی آنے والے دنوں میں، پوری اللہ کی تاثیر سے ہے، اور اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس دارالعلوم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ عمر درز عطا فرمائے، اور مجھے اس چند بات کہنے کے اور مجھے یہاں پر بلا کر مجھے بات کرنے کی، اور اس ناچیز کو یہاں پر یہ اتنی آپ نے عزت افزائی کی، سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں جناب سی ایم فیض صاحب